بیان کیا ہے کہ لوگ ننگے اٹھیں گے. میں علی کی ماں ہوں. میں نہیں چاہتی ہوں بروز قیامت مجھے بغیر لباس کے اٹھایا جائے. تو پیغمبر نے فرمایا اے میری مادر گرامی میں ایسا اہتمام کروں گا. تو ماں اس ہستی کی ماں ہے کہ جو کعبے میں پیدا ہوا. میں ایسا اہتمام کروں گا کہ اللہ کی ذات تجھے عظمت کے ساتھ اٹھائے. لیکن عزیزو یہ اس ہستی کا مقام ہے. ہر آدمی کے لیے حشر و نشر آسان نہیں ہوگا. قرآن کریم نے کہا اما من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ اس دنیا میں بھی اندھا اٹھائے گا. یہ ایسا نہیں کہ جس کی نابینائی، یہ فزیکل بینائی کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں کو نور اہل بیت کے ساتھ منور نہیں کیا اس کی آنکھیں اس دنیا میں بند ہوں گی. جس نے یہ نور پیدا نہیں کیا اس دنیا میں نور اہل بیت کے ساتھ زندگی مل سکے تاکہ روشنی مل سکے، تاکہ نور کے سائے میں زندگی مل سکے. قرآن نے کہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب اٹھیں گے تو ان کے سامنے روشنی موجود ہوگی. یہ کبھی دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کیمپنگ میں جاتے ہیں تو آج کل مخصوص قسم کی لائٹیں ملتی ہیں جو سر پہ لگا لیتے ہیں. تو جب تاریکی میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو رستہ نظر آئے. فروز قیامت بھی جب مکمل تاریکی چھا چکی ہوگی، مکمل تاریکی کو ذرا تصور کریں، نہ سورج موجود ہے، نہ چاند موجود ہے، نہ ستارے موجود ہیں، ہر شے ختم ہو گئی ہے، سب چیزوں کو سمیٹ لیا گیا ہے. اب جب ساری چیزیں سمیٹ لی گئی ہیں تو کس شے کی روشنی باقی رہ جائے گی؟ تنہا جو روشنی باقی رہ جائے گی وہ روشنی نور الہی کی ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ کا نور ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے. اور پھر کہا انا وعلی من نور واحد، ہم دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے. پر محمد علی محمد برنتر بس طرح نور جو فائدہ دے سکتا ہے وہ نور اہل بیت. اور اس نور کو ان ایام محرم میں حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ محرم جو آنے والا ہے ان دنوں میں اس بینائی کو حاصل کیا جا سکتا ہے تاکہ نشور آسان ہو. یہ دن اہل بیت کی محبت کو کسب کرنے کے دن ہے، حصول محبت کے دن ہے، عشق اہل بیت کے دن ہے. یہ دن عشق اہل بیت میں معراج پہ جانے کے دن ہے. یہ اہل بیت کی محبت میں آنکھوں میں آنسو لے کر ان کی محبت میں زندگی بسر کرنے کے دن ہے. چوتھا مرحلہ ایک اور مشکل مرحلہ. فرمایا عند الحساب والکتاب. حساب کرنے والا کون ہے؟ اس دنیا میں تو یہ اکاؤنٹنٹ آ جاتے ہیں، سی پی او آ جاتے ہیں، وہ ہمارے آ کر حساب کرتے ہیں. تو رضا بھائی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا کیسے کرتے ہیں، مجھے اکاؤنٹنسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جب آپ کی بزنس پہ کبھی حساب کرتے ہوں گے تو پھر آخر میں بتاتے ہوں گے آپ کو اتنا نفع اتنا نقصان. اس دنیا میں جو حساب ہے اس حساب کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے. جن کو کوئی دیکھ سکتا ہے اس کا حساب ہو سکتا ہے، جن کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے ان کا کوئی اکاؤنٹنٹ حساب نہیں کر سکتا. پیسوں کا حساب ہو سکتا ہے، بزنس میں جتنی پراپرٹیز ہیں اس کا حساب کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا سوچا تھا اس کا حساب نہیں ہو سکتا ہے. کتنے ارادے موجود تھے اس کا حساب نہیں ہوگا، کتنی بدنیتیں کی ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں
جب حساب ہونا ہے تو اس نے کہا میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا، وہاں پر ذروں کا حساب ہونے والا ہے، وہاں ارادوں کا حساب ہونے والا ہے، نیتوں کا حساب ہونے والا ہے، دلوں کی کیفیتوں کا حساب ہونے والا ہے۔ مثقال ذرۃ کہا، ہر ذرے کا حساب ہونے والا ہے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن بھاری ہو، اللہ تولنے والا ہے، لیکن تولنے والا ہمارے پیسوں کو نہیں ہے، ہمارے بینک بیلنس کو تولنے والا نہیں ہے، ہماری پراپرٹی کتنی ہے اس کو تولنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے عمل کو تولا ہے، ہمارے عمل کو تولا ہے۔ جتنا عمل بڑھتا چلا جائے گا اتنی آسانی۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، لیکن جب عمل بھی کم ہو، کچھ پایا نہ جاتا ہو اور ہمیں کہہ دیا جائے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، جس کا حساب تھوڑا ہوگا، پاس ہوگا کچھ نہیں، تو مدد کی ضرورت پڑے گی، اسے پھر مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس حساب کے مرحلے میں جو ہمارے عمل کو آ کر بڑھا دیں گے وہ اہل بیت اطہار ہیں، جو آ کر یہ کہیں گے کہ جہاں پر کمی ہو رہی ہے ہماری محبت کو وہاں پر رکھ دو، پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ عند الحساب والکتاب، یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہماری لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں جگہ جگہ پہ اہل بیت کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ اپنی نماز کے ساتھ ان کی محبت لکھو، اپنے روزے کے ساتھ ان کی محبت لکھو، اپنی تصویر میں ان کو یاد کرو، اس لیے کہ ہماری تصویر بھی ان کے ساتھ منسوب ہے۔ اپنی اذانوں میں ان کو یاد رکھو، اپنی اقامت میں ان کو یاد رکھو، اپنے سلام میں ان کو یاد رکھو۔ عبادت شروع کرو تو ان کے ذکر کے ساتھ شروع کرو، ختم کرو تو ان کی زیارت کے ساتھ ختم کرو۔ اگر زندگی محبت اہل بیت میں گزرے گی تو ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہوگا، ورنہ یہ بے ارادہ قسم کی عبادتیں فائدہ نہیں دیں گی عزیزان کرام۔ یہ بے فائدہ عبادتیں، یہ صرف اوپر نیچے ہونا، کبھی رکوع و سجدہ کرنا کہ جس میں کوئی ارادہ بھی شامل نہیں تھا، لیکن اگر یہ عبادتیں اس میں محبت اہل بیت شامل ہو گئی تو یہ اس میں اتنا وزن پیدا کر دے گی، اتنا وزن پیدا کر دے گی کہ محبت اہل بیت سے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پر محمد علی محمد برنتر دیکھیں ہماری دعائیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں، لیکن بہرحال کبھی ہم بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں تو دعا کی استجابت کے لیے نسخہ بیان کیا۔ تمہاری دعاؤں میں کچھ زیادہ وزن نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر دعا کی ابتدا اور اختتام میں آل محمد کا درود بھیج دو تو تمہاری دعا کو استجابت کا درجہ حاصل ہے۔ یہ دنیا میں مثال ہے، اگر اس دنیا میں اسی دعا کی مثال کو لے لیں تو آخرت میں ہمارے اعمال کی کیفیت کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی شروع زندگی میں اور آخری زندگی میں اگر محبت اہل بیت پائی جاتی ہوگی تو اس کے درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ شروع میں بھی محبت اہل بیت، آخر میں محبت اہل بیت۔ اگر ایک زندگی ایسی زندگی ہوئی تو یہ قابل قبول ہو جائے عند الحساب والکتاب۔ اور آخری مرحلے کو جو پیغمبر نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے عند المیزان، عند المیزان، یہ حساب و کتاب ہو جائیں گے اور پھر میزان پہ لائے گے، پل صراط سے گزرنا۔ یہ پل صراط سے ہمارے عمل کو نہیں گزرنا ہے، ہمیں گزرنا ہے۔
اور پل صراط آخرت میں نہیں ہے، اس دنیا میں. ابھی آج ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں، ہر دن پل صراط سے گزر رہے ہیں. کچھ گر جاتے ہیں، کچھ عبور کر جاتے ہیں. لہذا پل صراط کی مثال جو احادیث میں بیان کی گئی ہے، کہا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہاں پر کوئی تلوار رکھی ہوگی اور کوئی ایسا بال لٹکایا ہوگا تو اس سے گزرنا ہوگا. نہیں عزیزان گرامی، یہ اس دنیا کی کیفیت نہیں ہے، یہ اسی دنیا کی بات ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت حقیقت میں بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. جس نے زندگی میں اس بال سے عبور کر لیا تو میزان سے گزر جائے گا، پل صراط سے گزر جائے گا. اور جس نے یہاں قدم رکھ لیا، یہ تلوار سے زیادہ تیز دھار سے گزر کر چلا گیا. مشکل ہے یہ مرحلہ، اتنا آسان نہیں ہے. لہذا امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ولایتنا اہل البیت صعب مستصعب. ہم اہل بیت کی ولایت اور ہماری امامت مشکل ہے، اس پہ چلنا آسان نہیں ہے. ہر شاہ سوار کا کام نہیں ہے کہ وہ اس رستے پہ عمل کر سکے، بلکہ ایسے شاہ سوار چاہیے جو سلمان جیسے ہو، جو حبیب جیسے ہو، جو مقداد جیسے ہو، جو قمبر جیسے ہو. ایسا بنا اپنے آپ کو اس مرحلے پہ لے جاؤ کہ اس دنیا کے اس تلوار سے تیز دھار سے گزر جاؤ. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری زندگی سے اس محبت اہل بیت کو نکال لیا جائے تو پھر یہ زندگی نہیں ہے. اگر اسی کو عملی جامہ پہنا دو، اس کلمے کو کہ جو زبان پہ لاتے ہو اسی کو اپنے زندگی میں عملی کر دو، یعنی ہمارے عمل میں اہل بیت کچھ اس طرح سے زندہ ہو جائے کہ ہر عمل میں اہل بیت نظر آئے. پھر کوئی عمل کسی دوسرے کی محبت پہ نہ ہو. نماز دوسروں کے دکھلاوے کے لیے نہ پڑھے، مجلس میں دوسروں کے دکھلاوے کے لیے نہ آئے، ماتم کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ کریں. ماتم کریں تو ان کے عشق میں، مجلس سنیں تو ان کے عشق میں، صلوات پڑھیں تو ان کی محبت میں. یعنی ان کی محبت حقیقت میں انسان کے دل میں رچ بس جائے. زبان میں جیسے کہتا ہے ویسے ہی اس کی زندگی میں محبت پائی جاتی ہے. اور یہ وہ تلوار سے تیز ہے، یہ بال سے باریک ہے. اس لیے کہ زندگی ہم نے کسی عام آدمی، کسی صحابی کی راہ پہ نہیں چلنا ہے، بلکہ اس کی راہ پہ چلنا ہے جس نے شبوں میں کھڑے ہو کر 1000 رکعت نافلہ پڑھے، جس نے زندگی محبت خدا میں روزے رکھ کے گزاری، جس نے کبھی بھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، جنہوں نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کی ہے. ان کی راہ پہ عمل کرنا ہے. ان کی راہ پہ عمل کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. قربانی البتہ بکرے کی نہیں. بہت سے لوگ بکرے کی قربانی دیتے ہیں. اہل بیت کی راہ پہ عمل کرنے کے لیے بکرے کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، خواہشات کی قربانی دو. اپنے ہوا و ہوس کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو. وہ جان کی قربانی چاہتے ہیں. مال کی قربانی جان کی قربانی سے کہیں گنا ادنا ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو جب اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ کی ذات کہتی ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں
اپنی جان کو، اپنے نفس کو اپنی تلی پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو ہم نے اس کو مرضی الہی عطا کر، مرضات الہی عطا کر۔ ان کی راہ پہ چلنے سے مرضی الہی حاصل ہو گئی۔ عزیزو آئیے، یہ جو آنے والے دن ہیں، ان دنوں میں اسی محبت اہل بیت کو اجاگر کریں، بیدار کریں دوبارہ۔ یہ آپ کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، ان کو کم قیمت نہ سمجھا کریں۔ اہل بیت کی محبت میں آنسو بہاتے، یہ معمولی آنسو تھوڑے ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت ہے، یہ جان سے نکلتے ہیں آنسو۔ ان کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے کیا؟ یہ آنسو کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی جو بے معرفت ہو اس کو مشکل پیش آئے آنسو نکالنے، لیکن با معرفت تو اپنی تنہائی میں بھی روتا ہے، مجلسوں میں بھی روتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت سے خالی ہو جائے۔ ارے عزیزو، ہم شیعوں کے لیے تو یہ کہا گیا جب عید مناؤ، یہ عیدیں مناتے ہیں، عید مناؤ تو صبح دعائے نطبہ پڑھو، صبح اٹھ کر دعائے نطبہ پڑھو۔ جب دعائے نطبہ پڑھو تو اہل بیت کو یاد کرو۔ کیا کہو؟ دعائے نطبہ میں کہو این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، یعنی اپنی خوشی کا آغاز کرو تو ان کی غمی کو بھی یاد کرو۔ عزیزو، جب تک زمانے کا امام نہ آ جائے، جب تک زمانے کا امام نہ آ جائے، اسی طرح آنسو بہاتے رہو۔ ان آنسوؤں کے سرمائے کے ساتھ بارگاہ فرزند زہرا میں کہو اے فرزند زہرا، تیری بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے۔ وہی تو یہ فرماتے ہیں عزیزو، ہم صرف گریہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ زمانے کا امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد، اے حسین مظلوم کربلا، تیری یاد میں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ عزیزو، یہ دن جو آ رہے ہیں اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے اپنے گھروں کو آمادہ کرو، سیاہ پوش ہو جاؤ۔ جو ہی مظلوم کے غم کا چاند نظر آئے نا تو اس چاند سے مخاطب ہو کر کہو اے آسمان پہ طلوع کرنے والے چاند، اگرچہ ہم نے کربلا کا منظر نہیں دیکھا ہے، لیکن اے چاند تو گواہ ہے، تو نے زہرا کے چاند کو دیکھا ہے۔ اپنے بچوں کو آسمان کے نیچے لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھڑا کر کے کہو اے میرے بچوں، آج سے وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس کے طلوع ہونے سے زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ عزیزو، اپنے آپ کو تیار کرو، اگر گناہ ہو چکے ہوں بارگاہ خدا میں مغفرت طلب کرو تاکہ یہ آنکھیں تیار ہو جائیں مظلوم کے غم میں گریہ کرنے کے لیے۔ ہر آنکھ گریہ نہیں کرتی ہے عزیزو، جس آنکھ میں حیا پایا جاتا ہے وہ گریہ کرتی ہے، جس آنکھ میں معرفت پائی جاتی ہے وہ گریہ کرتی ہے، جس دل میں نور اہل بیت پایا جاتا ہے وہ گریہ کرتے ہیں۔ اس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے، صرف نام لینا کافی۔ ارے عزیزو، آپ نے سنا نہیں ہے ہمارے چھٹے امام ان پورے 10 دنوں میں ذرا برابر مسکرائے نہیں ہیں، کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے۔ ہمارے 8ویں امام سیاہ پوش ہو جاتے تھے۔ آج جب ہم اپنے عزیز کو یاد کر رہے ہیں تو برادر نے ایک بھائی کا ذکر کیا، میں ایک دوسرے بھائی کا تذکرہ کرتا ہوں۔
یہ بھائی جس کا تذکرہ کربلا میں ہوا ہے عزیزو، یہاں پر پھر بھی بھائی موجود تھا کہ جو لاش پہ پہنچ گیا. ابا عبداللہ حسین موجود تھے کہ جو خود بھائی کی لاش پہ آ گئے، آ کر اپنے آغوش میں عباس کو لیا. لیکن میں اس بھائی کا تذکرہ کرتا ہوں جس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، جو ایسا غریب تھا کہ جسے کبھی دارالامارہ کی اس چھت پہ لے جا کے پیاس کے عالم میں ذبح کیا گیا، کہ جس کے جسم کو اس کے سر سے جدا کر دیا گیا. عزیزوں، میں اس مظلوم کا تذکرہ کرتا ہوں جو بڑا غریب ہو گیا کوفہ کی گلیوں میں، جسے کوئی رستہ دکھانے والا بھی باقی نہ رہ گیا. وہ مسلم ابن عقیل ہے عزیزوں، کہ جس کے جسم اطہر کو کوفہ کی گلیوں میں رسیاں ڈال کے پھرایا گیا. لیکن عزیزوں، ایک منظر کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی نا، تو اس طرف سے میرے مولا جو کربلا کی طرف رواں دواں تھے، ایک مقام پر اپنے کاروان کو کہہ دیا میرے قافلے ذرا رک جاؤ. عباس نے خیمے لگا دیے. عزادارو، میرے مولا اپنے خیمے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. پھر ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس جاؤ، جا کے اس خیمے میں جہاں پر مسلم کی بیٹیاں ہیں، عزادارو سنو گے، کہتے ہیں جہاں پر مسلم کی بیٹیاں ہیں، جاؤ مسلم کی بیٹیوں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. جب دونوں حضرت مسلم کی بیٹیاں ابا عبداللہ حسین کے سامنے لائی گئی، عزادارو آج بھی ہمارے سامنے یتیم موجود ہیں، سلیم بھائی کے یتیم موجود ہیں. ایک مرتبہ جب دونوں بیٹیوں کو اپنے زانوں پہ میرے مولا نے بٹھایا تو بٹھا کر پیار کرنا شروع کیا. یہاں مقتل نے لکھا ہے دونوں بیٹیوں کے سر پہ میرے مولا نے جب ہاتھ پھیرا نا، تو ایک مرتبہ دونوں نے اپنے چچا کی طرف مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا ہے. بتاؤ کیا کہا ہے عزیزو؟ دونوں نے محسوس کیا، اس شفقت میں کچھ احساس کیا. دونوں بچیوں نے اپنے چچا سے کہہ دیا چچا آپ ایسا پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، جیسے یتیموں سے شفقت کی جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ کوئی خاص شفقت کرنے کا طریقہ ہے. تو ابا عبداللہ حسین نے ایک مرتبہ دونوں بیٹیوں سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا اے میری بیٹیوں، اے مسلم کی بیٹیوں، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. میرے مولا دونوں کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. اے عزادارو، میرے مولا نے کچھ اس طرح سے دونوں بیٹیوں کو اپنے باپ کی شہادت کی خبر دی. لیکن میں کہتا ہوں میرے مولا، اے کربلا کے مظلوم، تیری بیٹی بھی کربلا میں موجود تھی، تیری سکینہ بھی کربلا میں موجود تھی، تو شفقت کر رہا تھا. اے میرے مولا، آپ تو سر پہ ہاتھ پھیر کر کے دونوں بیٹیوں کو یہ کہہ رہے تھے جب تک میں زندہ ہوں اپنی یتیمی کا احساس نہ کرنا. لیکن کربلا میں تیری یتیم خیمے کے جلنے کے بعد کربلا میں گھوم رہی تھی، دشت کربلا میں کہہ رہی تھی اے بابا بابا یہاں بتاؤ، اے بابا میری مدد کو آئی ہے، دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی شفقت کرنے والا تو موجود نہیں تھا. یہاں راوی کہتا ہے کسی گھوڑے سوار نے آ کر ایک مرتبہ کچھ ایسا کام کیا، سکینہ کے کانوں سے خون بہنا شروع ہوا، کسی نے آ کر تماچا مارا، سیلی ماری کسی نے. اے میری لاکھوں جانیں قربان، اے میری سکینہ، اے میرے حسین کی بیٹی سکینہ، اے یتیم کربلا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بِسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ
على عز الأجل الأكرم يا الله سب مل کر کہیں یا اللہ 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 إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبأولاد الحسين وبأصحاب الحسين وبدم المظلوم في أرض کربلا پروردگار تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ، پروردگار اس ناحق بہنے والے خون کا واسطہ، پروردگار تجھے کربلا کے مظلوم کا واسطہ، پروردگار تجھے محبت اہل بیت کا واسطہ اس مرحوم سلیم عابدی کے درجات بلند فرما۔ آج کی اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا، پروردگار ان کی روح کو اہل بیت کی ارواح کے ساتھ پرواز عنایت فرما، پروردگار محبت اہل بیت کے ساتھ ان کی روح کو منور فرما، محبت اہل بیت کی نور کے ساتھ ان کی قبر کو منور فرما، پروردگار ان کے حساب و کتاب کو آسان کر دے، پروردگار محبت اہل بیت کے ساتھ ان کے میزان کو آسان کر دے، پروردگار بروز قیامت انہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ اٹھا، پروردگار ہماری زندگی کا خاتمہ محبت اہل بیت پہ کر، ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت محبت سے جدا نہ فرما، پروردگار ہمارے علم و عمل میں، ہمارے ایمان اور عمل میں اہل بیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ، پروردگار ہمیں اسی محبت کو زندہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ذکر اہل بیت کو زندہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، مراکز اہل بیت کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، پروردگار مکتب اہل بیت کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ماہ محرم میں عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پر بھی مظلوم کے ماننے والے عزاداری کے لیے تیار ہو رہے ہیں، پروردگار انہیں شر دشمن سے محفوظ فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما، بالخصوص ہماری مملکت میں ہمارے شیعوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما، ہماری عزاداریوں کی حفاظت فرما، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہم جب ماہ محرم میں وارد ہو رہے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، پروردگار مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے آج اس مجلس کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوش فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، راہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما، ہمارے حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، علماء ربانی کی حفاظت فرما، پروردگار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص مرحوم سلیم عابدی صاحب کی مغفرت کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك مبدل السيئات بالحسنات، إنك على كل شيء قدير۔